السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ اور آج کا ولاگ جو ہے نا، اس میں کچھ باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ آئی ایم گونا شیئر ون ریئل انسیڈنٹ ود یو گائز۔ اور میں نے سنا ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے، سو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا سچا ہے یا کیا ہے۔ یہ بات میں جب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تب آپ کو اندازہ ہوگا، اور پھر آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہاؤ یو پیپل لائک فیل لائک ہیئرنگ دس سچویشن، لسننگ ٹو اٹ، کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پہ میں بنا رہی ہوں شلجم کی سبزی ہے یہ، اور جو ہے میں نے اس کو باریک مطلب چھوٹے کیوب سائز میں کاٹ لیا تھا، اور پھر میں نے اس کو جو ہے بھجیا کی طرح سے بنانا تھا، کیونکہ سالن کا جو شلجم ہوتا ہے اس کا مزہ تب آتا ہے جب ساتھ میں گوشت یا چکن کچھ ڈالتے ہیں ہم، تو مطلب ایسے ہی۔ لیکن خیر بھجیا بنائی تھی، بہت مزہ آیا تھا۔ میں نے کھانا بنا کے پھر میں آئی تھی شاپنگ پہ ٹارگیٹ، کیونکہ میری بیٹی کی چھٹی تھی، جو میری چھوٹی والی بیٹی ہے اس کا اس دن اسکول سے اس نے آف کیا تھا بیکاز اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، لیکن جب چھٹی کرا لی گھر بیٹھ گئی دوائی وغیرہ کھا کے، تو پھر جو ہے وہ بچے آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں گھر میں چھٹی کرا لو تو ان کو۔ خیر میں اس کو ٹارگیٹ لے کر آئی تھی کیونکہ اس کو کچھ چیزیں چاہیے تھی، سلیپنگ سوٹ کا پجامہ اس کو لینا تھا، اور کچھ اور بھی ایک دو چیزیں تھی گھر کی لینی تھی، مجھے بھی کچھ چاہیے تھا، تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا آئے تھے ٹارگیٹ۔ خیر بیک ٹو دا سچویشن، میں آپ کو سٹوری بتاتی ہوں۔ سٹوری یہ تھی کہ میں نے سنا ہے ایک جگہ پہ کہ جی ہوا ایسا تھا کہ کوئی صاحب تھے، اور وہ جو تھے روزانہ مسجد جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ جس راستے سے مطلب گزرتے تھے ان کے قریب میں ہی ایک قبرستان یا گریو یارڈ پڑتا تھا ایسے نا، تو وہ یوزلی وہاں سے کراس بائی نہیں کرتے تھے، لیکن سم ٹائمز وہ وہاں سلام وغیرہ کے لیے، مطلب جیسے مطلب رشتہ داروں کی قبریں وغیرہ ہوتی ہیں تو آ جاتے تھے۔ تو ہی واز سیئنگ دیٹ ون ڈے جب وہ فجر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، اور وہ گئے ہیں اندر قبرستان میں، کہ میں اپنے شاید ان کے والدین کی قبریں ہوں گی، مے بی آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ، کہ میں وہاں جا کے جو ہے وہ دعا خیر وغیرہ کر لوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دیر از ون لیڈی جو تھی، شی واز اسٹینڈنگ آن اے گریو، اور بالکل ہی کچی قبر، مطلب جیسے کھدنے والی ہوتی ہے نا اس جگہ کے اوپر تھی۔ اور انہوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ ان کے محلے میں ایک خاتون رہتی تھی، یہ وہ تھیں، اور ہی واز سیئنگ کہ یہ جو تھی نا، وہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں اتنی صبح کیا کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت انیوژول تھا کہ مطلب وہ ایک مڈل ایجڈ عورت جو ہیں وہ کھڑی ہیں اس طرح سے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، شی واز اسٹیئرنگ ایٹ می اینڈ گیونگ می اے ویری ویئرڈ لکس۔ تو خیر جیسے جیسے میں بھی وہ کہانی سن رہی تھی تو مجھے بھی تھوڑی سی مطلب دیٹ چلز اور وہ سارا کچھ۔ تو اچھا جی، وہ پھر کیا ہوا کہ جو ہے کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو کہا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں، تو شی گیو می اے ویری ڈیڈلی اسٹیئر، اور بڑی ایسے کولڈ لکس تھی کہ بولی کچھ نہیں۔ خیر کہتے ہیں میں آگے چلا گیا، مجھے بہت ویئرڈ لگا اور تھوڑا سا ڈسکمفرٹ فیل ہوا نا کہ کیا ہے، کیوں ایسے کھڑی ہے بھائی عورت۔ کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، گھر گیا ہوں میں، تو ابھی میں جا کے مطلب چائے شائی ان کی بیگم وغیرہ نے بنائی ہے، تو کہتے ہیں اتنی دیر میں مسجد میں اعلان ہوا، اور اسی خاتون کے بارے میں کہ جو ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اتنے بجے نماز جنازہ ہے۔ اینڈ ہی واز لائک واٹ، میری بھی یہی سچویشن تھی سن کے، میں کہا کیا؟ تو خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے نہیں پتا یہ لوگوں کے اپنے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ خیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، سمجھیں کہ میں نے شیئر نہیں کیا، لٹرلی میں نے اپنا کتھارسس کیا ہے آپ لوگوں سے شیئر کر کے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی الٹی سیدھی بات سنتے ہیں، جب تک آپ دوسروں کو سنا نہ لیں آپ کا من ہلکا نہیں ہوتا۔ میں من ہلکا کر لیا تھا سارے سنا کے، اور مجھے تو خوف آیا تھا ابھی سن کے، واقعی لٹرلی مجھے ڈر لگا بات سن کے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ خیر جی، اب آ جائیں دوبارہ شاپنگ پہ۔ ہم گئے تھے ٹارگیٹ، ہم نے وہاں سے کچھ چیزیں دیکھی، جتنی چیزیں دیکھی تھی اتنی ہم نے خریدی نہیں تھی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں بڑی مزیدار چیزیں تھی۔ ٹارگیٹ کی کافی ڈیلز آئی ہوئی تھی، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ٹارگیٹ کے اوپر جو ہے نا ڈفرینٹ ڈیز میں ڈفرینٹ ڈیلز ہوتی ہیں۔ خیر یہ جو ہے پرس پڑے تھے، یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے ہیں، یہ بڑا سافٹ سا مٹیریل تھا یہ،
اور اگر آپ کو میرے ریکارڈنگ کے وقت یہ بیک گراؤنڈ میں ایک ٹک ٹک کی کنٹینیوس ساؤنڈ آ رہی ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ میرا بیٹا ہے جو اپنے ٹوائس کے ساتھ کھیل رہا ہے. مسلسل جب بھی میں اس کو بولوں نا کہ فادی مما نے وائس اوور کرنا, بولیں گے تو نہیں, نو مما اٹس اوکے, یو گو, یو ڈو یور ورک. جیسے میں کمرے میں آتی ہوں یہ میرے پیچھے آتا ہے اپنا آئی پیڈ لے کے, اپنے سارے ٹوائز لے کر آ کے فرش کے اوپر, کیونکہ ووڈن فلور ہے تو اس کے بعد ٹک 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 شروع. مطلب کھیلنے میں سمجھے پنگے تنگ کرنا ہوتا ہے ماں باپ کو ان لوگوں نے, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑی مزیدار چیزیں تھیں اینڈ آئی انجوائڈ اے لاٹ. بچوں کے ساتھ میں جب بھی مارکیٹ جاتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں یا باپ ہی بچوں کے جو ہے وہ پہلے دوست ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ بچوں کو جو ہے کمفرٹ فیل ہو یا بچے انجوائے کریں اپنے دوستوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ جا کے. نہیں, آپ اتنا کمفرٹ لیول اپنے بچوں کے ساتھ ضرور رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ انجوائے کر سکیں. ایسے نہیں کہ وہ بیچارے کھپے ہی بیٹھے رہے کہ پتہ نہیں کیا فرعون کی اولادیں ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. ایسے سخت ماں باپ نہیں بنے. ہر کسی کا اپنا پیرنٹنگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میرا ماننا یہ کہ جہاں پہ ان کو کنٹرول کرنا ہے آپ ضرور کریں, غصہ بھی کریں, لیکن جہاں ان کے ساتھ فرینڈلی رہنا ہے, ان کو تھوڑا اچھا سا فیل کرنا ہے بچوں کو, وہ ان کو کرنے دیں. باقی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک راستے پہ لگائیں, چاہے وہ کسی بھی جگہ سے یہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو تھی وہ ان کی جولریز وغیرہ تھیں, بہت مزیدار چیزیں تھیں. اور یہ پتہ لکھا ہوا تھا لو یو لٹکے. یہ لو یو لٹکے کیا چیز ہے بھائی, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو اچھا حبیبہ کو کیا ہے, ہر جگہ پہ جولری دیکھ کے ماما یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں, وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ان میں سے میں کون سا لوں. لیکن کافی میں اس پہ ہاتھ روکتی ہوں ان پہ, کیونکہ یہ جو ہے نا بچے یہ چھوٹی چھوٹی سی یہ جو جولری کی چیزیں یہ آپ دیکھیں یہ اتنی مہنگی لگی ہوتی ہیں, اور انہوں نے گھر آ کے ایک دفعہ دو دفعہ پہنی اور اس کے بعد ختم. تو اس سے ذرا سا کنٹرول ہی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ مہنگائی تو خیر اب امریکہ میں بھی ہو رہی ہے, کافی زیادہ ہو رہی ہے. اور جو ہے نا پھر پرابلم یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہی صرف جاب کرتے ہیں, میں تو ہاؤس وائف ہوں, میں تو کوئی کام نہیں کرتی ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر اور زیادہ مجھے محتاط ہونا پڑتا ہے. بے شک وہ منع نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لے لیں چیزیں بچوں کے لیے, لیکن انسان کو خود بھی احساس کرنا چاہیے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہوتا. تو دوستوں میں نے بس ایسی ہی ویڈیو بنائی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. میں نے کہا ولاگس کے ذریعے ان ٹچ رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ملوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اور کیونکہ سردیاں بڑھ رہی ہیں, باہر جانا کم ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے بس تھوڑا سا ان ٹچ رہنے کے لیے ایک دوسرے سے ہیلو ہائی کرنے کے لیے ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں. اور آپ کو میں اچھی اچھی چیزیں بھی دکھا دیتی ہوں. آپ پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا کریں, کمنٹ کیا کریں, اور ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولا کریں. اور جو ہے کیا کہتے ہیں, اب مجھے بتائیں کہ کس جگہ پہ میں جاؤں. اگر کوئی اسٹور آپ کو امریکہ میں پتہ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, اور جو ہماری اسٹیٹ میں یا میرے نیئر بائی ایریاز میں اویلیبل ہوگا, میں ضرور جاؤں گی وہاں پہ ویڈیو بنانے کے لیے. اور جی میں آئی تھی اوٹس لینے, دلیا, کیونکہ اوٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت بہترین ناشتے کے طور پہ ہم ان کو کھا سکتے ہیں. تو دوستوں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.